سردار شاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہر وقت گارڈز رہتے تھے تاکہ رمائسہ کو کسی سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ رمائسہ ہمیشہ ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی، وہ اکیلی اور چپ چاپ رہتی، اپنے بابا سردار شاہ سے بھی بہت کم بات کرتی۔ سردار شاہ نے اپنی بیٹی پر بے شمار پابندیاں لگا رکھی تھیں جو رمائسہ کو پسند نہیں تھیں۔ وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ سردار شاہ شہر کا ایک بڑا آدمی تھا۔ رمائسہ اپنی خالہ افسانہ شاہ سے باتیں شیئر کرتی تھی۔ ایک دن اس نے خالہ سے کہا، میں یہاں بہت تنگ آ گئی ہوں، یونیورسٹی جاتی ہوں مگر گارڈز ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ افسانہ نے کہا، اگر تمہیں 1 یا 2 دن کے لیے اغوا کروا دوں تو تم اپنی مرضی سے باہر رہ سکو گی اور تمہارے بابا سے پیسے بھی مل جائیں گے۔ رمائسہ نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے۔ افسانہ شاہ نے عنایت خان نامی ایک آدمی کو فون کیا۔ وہ پہلے پولیس میں نوکری کرتا تھا، لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ افسانہ نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے کام ہے، سردار شاہ کی بیٹی کو اغوا کرنا ہے۔ عنایت خان چونک کر بولا، پاگل ہو تم؟ جانتی ہو وہ کون ہے؟ میں ایسا کام نہیں کرتا، میں کوئی عام مجرم نہیں ہوں۔ افسانہ نے کہا، 2 دن سوچ لو، 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ یہ کہہ کر افسانہ نے فون بند کر دیا۔ 2 دن عنایت خان سوچتا رہا۔ نوکری نہیں تھی، حالات خراب تھے، آخرکار اس نے افسانہ کو ہاں کر دی۔ افسانہ نے کہا، 4 دن بعد رمائسہ کی کزن کی شادی ہے، وہ وہیں جائے گی، تمہیں وہیں سے اسے لے جانا ہے، میں خود وہاں موجود ہوں گی۔ شادی والے دن عنایت شادی ہال میں پہنچا۔ گارڈز نے روکا تو افسانہ آگے بڑھ کر بولی، انہیں آنے دو۔ عنایت اندر گیا اور رمائسہ پر نظر رکھنے لگا۔ رمائسہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ اسے جانا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پچھلے دروازے کی طرف گئی تو عنایت بھی پیچھے چلا گیا۔ گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی، دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد گارڈز نے رمائسہ کو غائب پایا تو سب گھبرا گئے۔ سردار شاہ کو خبر دی گئی، وہ غصے میں وہاں پہنچا اور بولا، ایک ہی بیٹی ہے میری، اگر اسے کچھ ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر رمائسہ اور عنایت شہر سے بہت دور نکل گئے۔ رمائسہ پہلی بار بغیر پابندی کے آزاد گھوم رہی تھی۔ شام تک وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر پہنچے جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں ایک کمرہ اور ایک واش روم تھا۔ رمائسہ کو وہاں سکون محسوس ہوا۔ عنایت نے کہا، اب تمہارے بابا کو فون کرنا ہے، پیسوں کی بات کرنی ہے۔ رمائسہ بولی، ٹھیک ہے۔ عنایت نے سردار شاہ کو کال کی، اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا ہے تو کل شام تک 50 لاکھ روپے تیار رکھو، اور اگر پولیس کو بتایا تو اپنی بیٹی کو بھول جاؤ۔ سردار شاہ خوفزدہ لہجے میں بولا، نہیں، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، میں کل تک پیسے پہنچا دوں گا۔ رمائسہ وہاں خوش تھی، دل ہی دل میں عنایت کو اچھا لگنے لگا۔ وہ سوچتی، آج تک میں کبھی آزاد نہیں نکلی، لیکن اس کے ساتھ مجھے سکون ملا ہے۔ اگلے دن سردار شاہ نے پیسے مقررہ جگہ رکھ دیے۔ عنایت وہاں سے پیسے اٹھا لایا، 10 لاکھ روپے خود رکھ لیے اور بولا، مجھے افسانہ شاہ نے 50 لاکھ روپے لانے کو کہا تھا، 10 لاکھ روپے میرے تھے جو میں نے رکھ لیے۔ رمائسہ سوچنے لگی کہ اب واپس گھر جانا ہے، مگر اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ عنایت نے کہا، پاگل ہو گئی ہو تم، یہ سب تو میں نے افسانہ شاہ کے کہنے پر کیا، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ رمائسہ رونے لگی اور بولی، یا تو مجھے مار دو یا اپنے ساتھ لے جاؤ، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ آخرکار عنایت نے اس سے نکاح کر لیا۔ دونوں غائب ہو گئے۔ 1 ہفتہ گزر گیا مگر سردار شاہ کو کوئی خبر نہ ملی۔ مجبوراً وہ پولیس کے پاس گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں مگر کچھ سراغ نہ ملا۔ پھر پولیس نے عنایت خان کو ٹریس کیا اور اسے بلا لیا۔ پولیس کے افسر نے کہا، ایک کیس ہے جو تمہیں حل کرنا ہے، سردار شاہ کی بیٹی کا اغوا۔ تم پہلے بھی ایسے کیس حل کرتے رہے ہو، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر تم یہ کیس حل کر دو تو تمہاری نوکری بحال کر دیں گے۔ عنایت کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ جس لڑکی کو میں نے اغوا کیا، اب اسی کا کیس میرے سپرد ہے۔ وہ بولا، جی سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ پورا 1 مہینہ وہ دکھاوے کے طور پر رمائسہ کو تلاش کرتا رہا، مگر دراصل اسے چھپا رکھا تھا۔ ایک دن سردار شاہ خود عنایت کے پاس آیا، آنسو بھری آنکھوں سے بولا، میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے ڈھونڈ لاؤ، میں تمہیں جتنا کہو اتنا انعام دوں گا۔ عنایت نے کہا، کیا آپ کی بیٹی کی کوئی دوست تھی؟ کسی سے محبت کرتی تھی؟
کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو؟ سردار شاہ نے کہا، نہیں، وہ تو بچپن سے تنہا ہے، اس کی ماں جلدی دنیا سے چلی گئی تھی، میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، اس لیے میں اس پر سختی کرتا ہوں۔ عنایت نے کہا، آپ نے اس پر اتنی پابندیاں کیوں لگائیں؟ اسے اپنی مرضی سے جینے کیوں نہیں دیا؟ سردار شاہ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ عنایت نے آہستہ سے کہا، کیونکہ رمیسہ میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ سردار شاہ حیران رہ گیا اور بولا، براہ کرم مجھے ایک بار اپنی بیٹی سے ملا دو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ عنایت نے اسے رمیسہ کے پاس لے گیا۔ رمیسہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، میں خود آئی تھی ان کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ سردار شاہ بیٹی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ بولا، میں تو سمجھا تم اب دنیا میں نہیں ہو۔ عنایت نے کہا، یہ میرے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں خوش ہے اور اس کی خوشی ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ سردار شاہ دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اس دن کے بعد اس نے کبھی رمیسہ پر پابندی نہیں لگائی، کیونکہ اب اس کے ساتھ عنایت خان تھا، جو اس کی بیٹی کی حفاظت اور خوشی دونوں بن گیا۔